بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی آمد مرحبا قسط نمبر 3۔ سامعین کرام، ہم اور ہمارے اسلاف یعنی ہم عید مناتے ہیں جبکہ ہمارے اسلاف عید اپناتے تھے۔ 29 رمضان، 30 رمضان، اسی طرح 9 ذی الحجہ بازاروں میں خرید و فروخت کا رش اتنا ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا چھل جائے، دل دھرنے کو جگہ نہیں، شریف آدمی کو چلنا بہت مشکل۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا ہجوم، ہر جگہ دن بھر اسی مصروفیت میں گزرے تو رات کو کون جاگے۔ تاہم نماز فجر کے بعد معانقہ و مصافحہ بڑے اہتمام کے ساتھ، حالانکہ ابھی مسجد میں اکٹھے ہو گئے تھے، امام صاحب کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، گویا کہ یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ اگلی عید یا اگلے رمضان پر پھر ملاقات ہوگی۔ قبرستان میں اجتماعی فاتح خوانی، رشتہ داروں اور ہمسایوں میں اگر اس سال کسی کا انتقال ہو چکا ہو، اس کے گھر تعزیت کرنا اور یہ روایتی کلمات کہنا۔ افسوس، یہ مرحوم کی پہلی عید ہے، یہ مرحوم کی دوسری عید ہے، یا پہلی بڑی عید ہے یا دوسری بڑی عید ہے۔ کاش وہ اگر آج ہوتا تو ایسا ہوتا، یوں ہوتا۔ آج وہ نہیں ہے، رہ رہ کر ہمیں وہ یاد آ رہا ہے۔ خوشی کے دن رسمی نام نہاد تعزیتی کلمات، استغفر اللہ۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ دن کے 10:30 بجے یا 11 بجے عید کی نماز ہوگی تو کھائے پیے بغیر جانا مشکل ہے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتا ہے یہ کون سی عید ہوئی کہ آدھے دن بھوکے رہے۔ ادھر مولویوں نے کہا ہے کہ کھائے پیے بغیر عیدگاہ جاؤ، مگر خطابت جاری ہے۔ امام لمبی سانس لے کر اب نماز پڑھا رہے ہیں۔ خطبہ کی کتاب دیکھ کر بھی غلط خطبہ اور طرز خطبہ سے ہٹ کر خطبہ دیا جا رہا ہے۔ نماز اور خطبے کے بعد بے تکین دعائیں، غیر مسنون کلمات پر مشتمل دعائیں، اکتانے والی دعائیں، اکثر دعائیں گا گا کر پڑھی جاتی ہے، حالانکہ دعائیں رو رو کے مانگی جاتی ہیں۔ بغیر کسی سپیڈ بریکر کے رٹی رٹائی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ بالآخر عیدگاہ سے کسی طرح نکل گئے۔ ہاں، اس منفی تصویر سے یقیناً وہ بہت سارے حضرات مستثنیٰ ہیں جو اس دور جہالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ان تمام رسومات اور بدعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور خالص اصلاحی اور دعوتی اور علمی بنیادوں پر ان امور کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مگر باتوں سے بھی بدلی ہے کسی کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیری نہیں جاتی۔ بازاروں میں رش، مختلف کھیل تماشے، آتش بازی جو گزشتہ روز ہی سے شروع ہو چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ سٹہ بازی، تفریحی گاہوں میں مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات، ریڈیو اور ٹی وی پر غیر اخلاقی اور غیر شرعی پروگرام کا اہتمام، اور اس پر مستزاد موبائل کا غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر قانونی استعمال۔ الحاصل یہ ہماری عید ہوتی ہے، اور جس کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے وہ ہمارے اسلاف کی عید ہوتی تھی۔ کہاں ہم اور کہاں ہمارے اسلاف۔ الغرض ہم عید مناتے ہیں اور ہم عرصے دراز سے اسی طرح مناتے آئے ہیں۔ نہ گریہ و زاری ہے، نہ آہ و بکا ہے، نہ رجوع اللہ ہے، نہ توبہ اور انابت ہے، نہ خشوع اور خضوع ہے، نہ موت اور آخرت کا استحضار ہے، نہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے برکات کے آثار ظاہر ہیں۔ رمضان کیا رخصت ہوا،
گویا کہ اب ہر چیز کی ہمیں آزادی ملی۔ شاید دانائے راز نے اسی پس منظر میں یہ رونا یوں رویا تھا: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک مستقل عنوان کے ساتھ، یعنی مسائل رمضان بعد رمضان۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔